در مختار کے اندر موجود ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں، لیکن اگر نفل کے طور پر کرے تو ثواب پائے گا۔ مسافر آدمی پر قربانی نہیں ہے، کر دے گا تو ہو جائے گی۔ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے۔ اگر دوسرے سے کرایا تو اپنے جانور کے پاس آ کر کھڑا ہو۔ اگر کسی دوسرے نے ذبح کیا اور چھری پر اپنا ہاتھ بھی اس نے رکھا تو دونوں کو بسم اللہ اللہ اکبر یہ تکبیر کہنا واجب ہے۔ ایک نے قصدن بسم اللہ اللہ اکبر چھوڑ دی یہ سمجھ کر کے دوسرے نے کہہ دی تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ یہ اکثر دیکھا گیا کسائی کے ساتھ۔ ایک تو ہے نا جی، چھری کو ہاتھ لگوا کے پھر لے لیا، ہاں جی، لے کے اس کو دے دیا چل تو ذبح کر، یہ ٹھیک ہے، وہی بلند آواز سے تکبیر کہہ لے، نہ اونچی آواز میں کہے لیکن تکبیر کہے۔ ایک ہے کہ اس کے ساتھ ہی چھری پھیرنا، کسائی کا ہاتھ بھی ہو اس کے اوپر، اس کا ہاتھ بھی ہو۔ اب جو ذبح کر رہا ہے وہ دونوں تکبیر پڑھیں گے۔ یہ فتاوی در مختار کے اندر مسئلہ موجود ہے۔ اگر ایک نے بھی نہ پڑھی تو قربانی نہیں ہوگی، اور دوسرے نے تو پڑھ لی ہے نا جی، نہیں جناب، چھری پر تیرا بھی ہاتھ ہے، چل تیرا بھی ہاتھ رہا ہے۔ لہذا سب سے بہترین حل کیا ہے؟ حضور کی سنت ادا کرو، اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ اس کے بعد اگر نہیں آتا تو ٹھیک ہے، پھر کسائی کو اجازت دو، پاس کھڑے ہو کر آواز اللہ اکبر۔ میرا کسائیوں کے ساتھ بھی کوئی تھوڑا بہت رابطہ رہا ہے، ہمارے مدرسے کے اندر قربانیاں ہوتی ہیں اس لحاظ سے بھی، اور کچھ میرے نمازی ساتھی ہیں اس لحاظ سے بھی۔ بقرہ عید کے اندر جو ہے وہ اکثر عیسائی حضرات جو ہیں وہ مسلمان بن کے قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر عیسائی غیر مسلم، اگرچہ کتابی کا ذبیحہ حلال ہے لیکن بھائی احتیاط کرو، قربانی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، بڑے احتیاط کی بات ہے۔ جس کسائی کو جانتے ہو اس سے کرواؤ، اگر ایسا مل بھی جائے تو ذبح خود کرو، خود ذبح کر کے پھر ٹھیک ہے، باقی کا ماجرا وہ کرے، کھال چھال اتارے گوشت بنا لے تو ٹھیک ہے، لیکن احتیاط اس میں بڑی ضروری ہے۔ یہ مسائل میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ عید والے دن بیان کیے گئے مسائل زیادہ افراد تک نہیں پہنچ پاتے، پہلے بیان کر دیے جائیں تاکہ لوگ احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں۔